ایک شوہر ہے، وہ کیا کرتا ہے، روزانہ رات کے سناٹے میں سو جاتا ہے، سونے کے بعد رات میں بستر پہ پیشاب ہو جاتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن روزانہ کا یہی جب معمول بن گیا تو بیگم صاحبہ نے کیا پوچھا، بیگم صاحبہ پوچھتی ہے، بیگم صاحبہ کہتی ہے میاں روزانہ بستر پہ پیشاب کر دیتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ شوہر کہتا ہے شیطان ہے جو آتا ہے پیشاب کروا دیتا ہے۔ تب بیگم صاحبہ نے کہا کہ شیطان تو جنات کی قسموں میں سے ہے، پھر اس سے روپیہ پیسہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ شوہر بڑا خوش ہوا اور لالچ میں پھنس گیا، کہا اچھا رکو، آج رات میں اگر یہ شیطان آیا تو میں کہوں گا کہ پیشاب مت کروا، آج مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہوا، رات میں شوہر لیٹتا ہے، خواب میں شیطان آیا، اب یہ کہتا ہے آج پیشاب مت کروا، آج مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ میری بیگم اور بیوی نے کہا ہے کہ مجھے پیسے دے دے تو آج، تب میری بیوی خوش ہوگی۔ شیطان نے کہا چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ شیطان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، ایک خزانے کے پاس لے کے گیا۔ یہ انسان دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ ارے واہ، پہلے سے معلوم ہوتا تو کتنے خزانے لوٹ لیتے۔ شیطان نے کہا کتنا روپیہ لے گا؟ بورا میں بھر دیا روپیہ اور اس کے سر پہ لاد دیا۔ لاد دینے کے بعد اب اتنا روپیہ اٹھا دیا بورا میں لوٹ کر کے کہ بھی اس انسان کو بھاری لگنے لگا۔ اب اتنا بھاری لگا، ابھی خواب ہی دیکھ رہا تھا کہ بھاری پن کی وجہ سے باڈی برداشت نہ کر سکا اور بستر پہ پاخانہ ہو گیا۔ جب صبح اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے پاخانہ ہو گیا۔ بیوی نے کہا ارے روزانہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، آج پاخانہ ہی کر کے چھوڑ دیا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تب شوہر نے کہا کہ تو پیسے کی بات کرتی تھی، میں روزانہ پیشاب کرتا تھا، آج اتنا روپیہ میرے سر پہ اٹھا دیا کہ میرا بدن اس بوجھ کو سنبھال نہ سکا اور بستر ہی پہ پاخانہ ہو گیا۔ صبح اٹھ رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بستر ہی پہ پاخانہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سوچئے کہ شیطان کے چنگل میں یہ تو جو خواب کی حالت میں پھنس گیا، لیکن لوگ آنکھ کھول کر بھی پھنس جاتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی لالچ میں بھاگ رہے ہیں۔ او لوگو یاد رکھنا، یہ دنیا اور دنیا کی دولت تمہیں کام نہیں آنے والی ہے۔ اگر تمہیں کچھ کام آئے گا تو دولت کے پیچھے بقدر ضرورت بھاگو، جس سے تمہارا سنسار اٹین ہو سکے۔ رب کے سجدے کی طرف بھاگو، نماز روزے کی طرف بھاگو، دین کے امور انجام دو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی چمک جاؤ گے اور آخرت کے میدان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کی دولت تو تھوڑی ہے، پا کر بھی کیا کرو گے؟ دولت یہیں رہ جائے گی، گھر یہیں رہ جائے گا، مکان بلڈنگ عمارت یہیں رہ جائے گی، اور تمہارے گاڑی گھوڑے زمین و جائیداد زیور و زیورات یہیں رہ جائیں گے، اور تم قبر کے اندر چلے جاؤ گے۔ اور تمہیں قبر میں اگر کچھ کام آنے والا ہے تو وہ سجدہ ہے جو رب کے لیے تم نے سجدہ کیا ہے۔ اس لیے او لوگو، دنیا سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول و مصروف ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے